میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے تو اس شخص کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جو بیلنس لون لیتے ہیں اس میں جو اضافی چارجز کٹتا ہے تو کیا اس میں سود شامل ہوتا ہے؟ اور میرا آپ سے سوال ہے کہ اس میں غصے ہی کیا بات ہے، ناراض کہتے ہیں تو یہ مفتی صاحب بتائیے۔ پہلا کون سا کویسچن تھا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے ہاں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کبیرہ گناہ گنوائے تو اس میں پھر آخر میں فرمایا جھوٹی گواہی دینا، اور راوی کہتے ہیں سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ ہمیں لگتا تھا اب خاموش نہیں ہوں گے سرکار۔ اللہ اللہ، تو جھوٹی گواہی دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جان بچانا مقصود ہو، کسی کا مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے اور وہ اس وقت کسی کو اس سے پوچھ رہا ہے، وہ اس میں توریہ کرے سب سے پہلے تو زو معنی سی بات کہہ دے، اور یہ نہیں ہو تو کسی کی جان بچانے کے لیے سری جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، وہاں یہ گواہی کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو کورٹس وغیرہ کے اندر گواہیاں ہوتی ہیں کہ مظلوم بیچارہ پھنس جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی خراب ہوتی ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ باقی جو کمپنیاں لون وغیرہ دیتی ہیں، اس کو لون کا نام دے دیا ہے، اصل میں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر نقد ہمارے سروس چارجز لوگے تو اتنا پیسہ، اور ادھار دو گے تو اسی سروس چارجز کا تھوڑا سا ہم زیادہ پیسہ لیں گے۔ تو یہ سروس چارجز کا پیسہ ہے، اس میں سود کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا صحیح ہے۔ یہ تو جو اتنی مطلب ہلا دینے والی جو بات بتائی کہ جھوٹی گواہی کو اس حد تک ناپسند کیا گیا، اس پہ کیا؟ جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بالکل اسی طریقے سے، اس میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت مجھے ذہن میں آ رہی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے۔ الزور کا جو لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جھوٹ اور پھر جھوٹ کے اندر جھوٹی گواہی کے حوالے سے اس کو خاص طور پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ لا یشہدون الزور کہہ کر سورہ فرقان کے اندر بھی ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے اجتنبوا قول الزور، کہ جھوٹ سے اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ بات آئی ہے۔ اس کے بعد ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ اگر ایک شخص اسی طرح سے جھوٹی گواہی دیتا ہے تو جب تک توبہ نہیں کر لیتا لعنت پروردگار کا وہ مستحق اور حقدار رہے گا۔ تو بہت سخت وعید اس حوالے سے آئی ہے گناہ کبیرہ میں۔ کیونکہ ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یار میں نے خود دیکھا تھا یار یہ اس طرح تھا۔ آپ تو خود اس کو دیکھیے نا، اس وقت واپس سوشل میڈیا کے اوپر آپ آ جائیے تو آپ کو جھوٹی گواہیوں کا ایک بازار نظر آئے گا، جس کا دل چاہے جس کے بارے میں جو کامنٹس کرنا چاہے وہ کر دے، یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کھایا ہے، یہ اس نے پیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور جملہ ہم تواتر سے استعمال کرتے ہیں، ذرا محتاط رہنا چاہیے اس میں بھی۔ ہم کہتے ہیں یار اللہ گواہ کہ دیکھیں اللہ گواہ، اللہ گواہ۔ اب اللہ کو گواہ مطلب یعنی اب اگر آپ غور کریں تو یہ تو اس سے بھی آگے کا مرحلہ ہو گیا کہ انسان خود جھوٹ بھی بول رہا ہے معاذ اللہ، اور خدا کو کسی معاملے کے اندر گواہ قرار دے رہا ہے، جبکہ اس کے نفس کے اندر، ضمیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ جو سچی قسمیں ہیں اس کو بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو سوائے اشد ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے، لیکن یہ کہ یہاں پر انسان بلا تکلف کچھ جملے انسان کچھ لوگ فلو میں بولتے ہیں قسم خدا کی اللہ گواہ، تو یہ محتاط رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کہا گیا کہ جو لو اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال انسان کو بولتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ وہ بول کیا رہا ہے اس کے اندر۔ بیلنس لون کے حوالے سے وہی رہا ہے مفتی صاحب؟ سیم اچھا بالکل۔